ہجرت مدینہ کو 3 سال گزر چکے تھے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ حمل کے اختتام پر تھی۔ زچگی کے دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ کو آپ کے پاس بھیجا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو زچگی میں آسانی کے لیے کہیں کہ آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کے ساتھ یہ پڑھیں: بے شک ہمارا رب اللہ ہے، اسی نے جنت اور دنیا 6 دن میں بنائے اور رات دن کو راستہ بتاتی ہے، سب کچھ اسی کا ہے، سورج، چاند، ستارے سب اسی کی اطاعت کرتے ہیں، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے۔ بہت ہی چھوٹی اور آسان زچگی کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بہت ہی خوبصورت بیٹے کو جنم دیا اور جلد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ مجھے میرا نواسا دکھاؤ، کیا نام ہے اس کا؟ علی رضی اللہ عنہ جو ان کے والد تھے، جو بے انتہا بہادر اور انہوں نے کئی جنگیں دشمن کے خلاف لڑی تھیں اور انہیں شکست دی تھی، وہ اپنے بیٹے کا نام حرب رکھنا چاہتے تھے، لیکن یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منظوری پر پورا نہیں اترا اور انہوں نے آپ کا نام حسن رکھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بچے کا نام احتیاط سے چننے کے لیے اچھی وجہ موجود تھی اور آپ نے بتلایا، قیامت کے روز تمہیں تمہارے ناموں سے پکارا جائے گا اور تمہارے باپ کے ناموں سے، تو تمہیں بہترین نام رکھنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے انتہا پیار سے اپنے نواسے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور آپ کے داہنے کان میں آذان دی اور بائیں کان میں اقامہ، بالکل اسی طرح جیسے فاطمہ رضی اللہ عنہا بالکل اپنے بابا جیسی لگتی تھی۔ حسن رضی اللہ عنہ کی شباہت بھی پیارے نبی سے بے حد ملتی تھی۔ ایک دن پیارے نبی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ باہر تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت حسن کو دیکھا تو حضرت ابوبکر نے حضرت حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور بولے، یہ یقین سے باہر ہے کہ تم اس قدر اپنے نانا جیسے لگتے ہو، چہ جائے کہ اپنے بابا جیسے۔ علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو مسکرانے لگے، حتیٰ کہ ان کی امی فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی جب آپ کو بستر پر لٹاتی تو کہتی، میرے پیارے بیٹے تم کتنے اپنے نانا سے ملتے ہو، چہ جائے کہ اپنے بابا سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت فرماتے تھے کہ کبھی کبھار انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے۔ ایک دن ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ آپ حسن اور حسین کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ان سے واقعی اتنی محبت کرتے ہیں؟ پیارے نبی بولے، میں کیسے ان سے محبت نہ کروں، یہ جیسے زمین سے تلسی اگتی ہے، یہ اتنے خوشبودار ہیں۔ ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے، لیکن وہ تھوڑا تنگ کر رہے تھے۔ اپنے نواسوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ تھوڑی دیر کو روکا اور ان دونوں کو گود میں لے کر اپنے سامنے بٹھا لیا اور پھر ارشاد فرمایا، اللہ کہتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا تمہارے مال اور اولاد سے، بے شک اللہ درست کہتا ہے، جب میں ان دونوں کو دیکھتا ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں، ارشاد فرماتی ہیں، قرآن کی آیت، اللہ تو چاہتا ہے کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے، ان کے گھر میں نازل ہوئیں، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا، علی رضی اللہ عنہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سب موجود تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر سے سب کو ڈھانپ دیا اور بولے، یہ میرا خاندان ہے، اہل بیت، اسی وجہ سے اللہ چاہتا ہے کہ ان سے گندگی کو دور کرے اور انہیں پوری طرح پاک کر دے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ یہ میرا خاندان اور میرے رشتہ دار ہیں، ان سے گندگی دور فرما دے اور انہیں پوری طرح پاک کر دے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے پاس سے گزرتے نماز پڑھنے جانے کو تو کہتے، اے میرے خاندان والو نماز کا وقت ہو چکا، اور پھر یہ آیت پڑھتے، اے نبی کے خاندان والو اللہ تم سے ہر گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پوری طرح پاک کرنا چاہتا ہے۔
ایک اور موقع پر ہم کے چشمے کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، میں ایک انسان ہوں جیسے تم، میں فانی ہوں اور انتقال کر جاؤں گا، لیکن تمہاری مدد کے لیے میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاؤں گا۔ پہلی، اللہ کی کتاب جو ہدایت اور روشنی ہے، اس سے جڑے رہنا اور اس کی اطاعت کرنا۔ دوسری، تم میں اپنا خاندان اہل بیت چھوڑے جاؤں گا، وہ تمہیں اللہ کا راستہ یاد دلائیں گے۔ ایک دن پیارے نبی اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر ملنے کے لیے تشریف لے گئے تو حسن اور حسین رضی اللہ عنہ بستر پر سو رہے تھے، تو حسن رضی اللہ عنہ پیاسے اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کا گلاس لے آئے۔ وہ حسن رضی اللہ عنہ کو دینے ہی والے تھے کہ حسین رضی اللہ عنہ بھی اٹھ گئے اور پینے کے لیے پانی کا گلاس لینے لگے، لیکن پیارے نبی نے پانی کا گلاس حسن رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہی تھی، بولی، مجھے لگتا ہے آپ حسن کو حسین سے زیادہ پیار کرتے ہیں، پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، حسن نے پہلے پانی مانگا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش ہوتے جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ جب وہ اپنی نماز میں مشغول ہوتے تو وقت کیسے گزر جاتا معلوم ہی نہ ہوتا، لیکن ایک چیز پیارے نبی کی نماز میں مغل ہونے کے لیے ناکام نہیں ہو سکتی تھی، اور وہ تھی ان کے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے تو حسن رضی اللہ عنہ آپ کے کندھے مبارک پر چڑھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں رہے کہ حسن رضی اللہ عنہ خود سے نیچے اتر جائیں۔ بعض اوقات لوگ آپ کے نواسوں کے لیے آپ کے پیار کو تنقید کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب حسن اور حسین رضی اللہ عنہ آپ کے کندھے پر چڑھے ہوئے تھے، جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو لوگوں نے مداخلت کی کوشش کی، مگر پیارے نبی نے انہیں نہ کرنے کا اشارہ فرمایا، اور جب نماز ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین رضی اللہ عنہ کو گود میں لیا اور ارشاد فرمایا، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ ان دونوں سے بھی محبت رکھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تشریف لائے اور حسن رضی اللہ عنہ آپ کے کندھے پر بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے لگے اور نماز کے دوران سجدہ آپ نے بہت لمبا کر دیا۔ اس کے بعد لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو اتنا لمبا سجدہ کرتے کبھی نہیں دیکھا، کیا یہ الہی حکم تھا؟ پیارے نبی بولے، نہیں، میرا پیارا بیٹا میرے کندھے پر تھا، میں نے اس کے کھیل ختم ہونے کا انتظار کیا تھا۔ ایک دن پیارے نبی حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھائے باہر تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور بولے، کیا خوبصورت سواری ہے آپ کے پاس؟ تو پیارے نبی نے جواب دیا، سوار بھی تو کس قدر خوبصورت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار اپنے نواسوں کے لیے کچھ لوگوں کے لیے بہت اچنبھے کی بات تھی۔ ایک دن ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا تو بولا، میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کو پیار کر رہے تھے تو آپ نے دعا کی، اے اللہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر اور ان سے بھی جو ان سے محبت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو رونے لگتے کہ آپ اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، اور انہیں آپ کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ جاتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حسن رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل خاموش تھے، شاید اس لیے کہ حسن رضی اللہ عنہ ابھی تک ملے نہیں تھے اور وہ آپ کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ جب آپ نہ ملے تو آپ مسجد واپس تشریف لے آئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو لگا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں نہلایا ہے اور ابھی وہ انہیں کپڑے پہنا رہی ہوں گی، مگر پیارے نبی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہا، جاؤ اور حسن کو لے کر آؤ۔ جب وہ ان کو لے کر آئے تو دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ خوشی کے ساتھ بغل گیر ہو گئے، اور پھر حسن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک سے کھیلنے لگے۔ پیارے نبی نے آپ کو بوسہ دیا اور دعا کی، اے اللہ، میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر اور ان سے بھی جو اس سے محبت کریں۔
ایک اور دن جب حسن رضی اللہ عنہ ابھی بچے ہی تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان سے ملے اور کہا آپ اپنی قمیض اوپر کریں، میں وہاں بوسہ دینا چاہتا ہوں جہاں اللہ کے رسول نے دیا تھا۔ حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی قمیض اوپر اٹھائی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے وہیں بوسہ دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نوازوں سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ ایک دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کندھے پر حسن اور ایک کندھے پر حسین کو اٹھائے ہماری جانب بڑھ رہے تھے اور مستقل دونوں کو بوسہ دیے جا رہے تھے، ہم نے ان سے کہا اے اللہ کے رسول، یقیناً آپ ان سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے ہاں، جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ روز صبح سویرے فجر کی نماز سے پہلے مسجد چلے جایا کرتے تھے۔ نماز سے قبل آپ رضی اللہ عنہ لوگوں سے جو مسجد آیا کرتے تھے گفت و شنید کرتے۔ نماز کے بعد آپ پیارے نبی کے ازواج مطہرات کے گھر تشریف لے جاتے ان کی خیریت طلب کرنے کے لیے۔ حسن رضی اللہ عنہ کا کعبہ کے لیے انتہائی احترام کا اظہار اس تعداد سے ہوتا ہے جتنی بار وہ بطور حاجی وہاں تشریف لے گئے۔ یہ بھی ان کے لیے کافی نہ تھا، آپ رضی اللہ عنہ حاجیوں کو خوراک بھی مہیا کرنا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ کافی امیر حاجیوں کا گروپ آپ کے پاس تشریف لایا، وہ انہیں بھی مدد مہیا کرنا چاہتے تھے، لیکن اس گروپ نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حسن رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ یقینی طور پر ان لوگوں کی نشاندہی کرے گا جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ تمہیں خوراک مہیا کر کے میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ مجھے بخش دے۔ حسن رضی اللہ عنہ لوگوں کی خدمت کرنے کو پسند فرماتے تھے، وہ ہمیشہ ضرورت سے زیادہ رقم کو صدقہ کر دیتے تھے، جیسے اگر ان کے پاس 2 جوتوں کے جوڑے ہوتے تو ایک جوڑا کسی کو دے دیتے اور ایک جوڑا خود رکھتے۔ حسن رضی اللہ عنہ ایک نرم دل انسان تھے، وہ معاشرے میں امن کے خواہاں تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ سیاسی نظریات لوگوں کو تقسیم کریں اور انہیں ایک دوسرے کو قتل کی دعوت دیں۔ ایک دن اللہ کے رسول عبادت کر رہے تھے اور حسن رضی اللہ عنہ آئے اور ان کے کندھے پر اچھلنے لگے جبکہ وہ سجدے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر بہت آہستہ سے اوپر کیا تاکہ حسن رضی اللہ عنہ کو چوٹ نہ لگے۔ یہ کئی مرتبہ ہوا۔ صحابی رسول بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کھیلتے جیسے آپ حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا یہ میرا بیٹا مقدس ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ حسن رضی اللہ عنہ بہت ہی اچھے مبلغ تھے، انہیں اپنی سوچ اور الفاظ کیسے بتانا ہے خوب اچھے سے آتا تھا۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جس پر حسین رضی اللہ عنہ رشک کیا کرتے تھے۔ وہ بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، بولنے سے زیادہ سننا پسند کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ لوگوں کو تبلیغ کرو، تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بابا سے کہا میں آپ کے سامنے کبھی تبلیغ نہیں کر سکتا، مگر علی رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا یہ کہتے ہوئے کہ چلو میں وہاں چلا جاتا ہوں جہاں تم مجھے نہ دیکھ سکو، لیکن تم ہی تبلیغ کرو، میں تمہیں سنوں گا۔ حسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کی تعریف کی، اس کا شکر ادا کیا اور پھر تبلیغ شروع کی۔ علی رضی اللہ عنہ بڑے اطمینان سے آپ کی تقریر سے لطف اندوز ہوئے، اور پھر جب حسن رضی اللہ عنہ ممبر سے اترے تو علی رضی اللہ عنہ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی بے شک اللہ نے تمام جہانوں کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا۔ یہ اشارہ اس مقدس نسل کی طرف تھا جو مستقبل میں پیارے نبی کی نسل سے پیدا ہوں گے۔ حسن رضی اللہ عنہ کی تبلیغ ان کے اظہار کی وضاحت اور جارحانہ الفاظ سے اجتناب کی وجہ سے قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی۔ حسن رضی اللہ عنہ صرف 8 سال کے تھے جب پیارے نبی اللہ کے پاس تشریف لے گئے تو انہیں کچھ باتیں یاد تھی جو اللہ کے رسول نے بتلائی تھی۔ ایک صحابی نے بتلایا کہ ہم سب بیٹھے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب ایک شخص کھجوروں کی پلیٹ لے کر آیا اور سب کو پیش کرنے لگا۔ پیارے نبی نے اس سے پوچھا کیا تم اسے تحفتاً دے رہے ہو یا صدقہ کر رہے ہو؟ وہ شخص بولا صدقہ۔ پیارے نبی نے وہ پلیٹ لوگوں کو پیش کر دی کیونکہ وہ صدقہ نہیں کھا سکتے تھے۔ حسن رضی اللہ عنہ چونکہ بچے تھے انہوں نے وہ کھجور لی اور فوراً منہ میں ڈال لی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو اس سے زیادہ تیزی سے وہ کھجور آپ کے منہ سے باہر نکال لی۔ کمرے میں موجود لوگ بہت حیران ہوئے۔ اے اللہ کے
کے رسول آپ نے کیوں اس کے منہ سے کھجور نکالی؟ پیارے نبی نے حسن رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، حسن ہمارے خاندان کے لیے صدقہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی کی یہ بات بھی اچھے سے یاد تھی۔ اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں شک ہے تو اسے چھوڑ دو اور وہ کرو جو سچ ہے۔ غلط کام کرنے سے تمہارے اعتماد کو نقصان پہنچے گا، صحیح کام تمہارے اعتماد کو اور بڑھائے گا۔ پیارے نبی اپنے نواسوں کو دعائیں بھی سکھاتے تھے، جس میں سے یہ حسن رضی اللہ عنہ کو یاد تھی، اے اللہ مجھے ان کے راستے پہ چلا جو صحیح راستے پر ہیں، جو اپنے کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، جنہیں تو محبت کرتا ہے۔ حرام چیزوں سے بچنے میں میری مدد کر اور ہمیشہ مجھے وہ نعمتیں عطا کر جو تو جانتا ہے مجھے ضرورت ہے، جس سے تو محبت رکھتا ہے، وہ کبھی غلط کام کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ بے شک تو عظیم تر ہے۔ حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش سے پیارے نبی کی وصال تک دونوں نے بہت سارا وقت ایک ساتھ گزارا، اور اسی دوران پیارے نبی نے ہر لحاظ سے حسن رضی اللہ عنہ کی تربیت کی اور ان کے ساتھ خوب کھیلا بھی۔ ایک دن حسن رضی اللہ عنہ نے آس پاس کے بچوں کو اکٹھا کیا اور بولے، پیارے بچوں، ابھی تم چھوٹے ہو لیکن ایک دن جوان ہو جاؤ گے، یہ بہت ضروری ہے کہ تم علم حاصل کرو۔ اگر تم یاد کر سکتے ہو تو کر لو، اور اگر یاد نہیں کر سکتے تو اسے لکھ لو اور اسے سیکھو۔ وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت سے خوش نہ تھے، انہوں نے آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کے مطابق ایک بدقسمت شخص ابن ملجم نے علی رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد تشریف لے کر جا رہے تھے، علی رضی اللہ عنہ کا بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا، مگر پھر بھی آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ نماز نہ چھوڑیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور کہا، اگر میں زندہ رہا تو شاید میں اسے سزا دوں یا معاف کر دوں، لیکن اگر میں انتقال کر گیا تو اس سے میرے خون کا بدلہ لے لینا۔ ان کی حالت تشویشناک ہوتی جا رہی تھی۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اگر کچھ برا ہوتا ہے تو کیا ہم آپ کے بیٹے حسن کو خلیفہ چن لیں؟ ان سے پہلے جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں کوئی بات نہ کی تھی، علی رضی اللہ عنہ نے بھی ویسا ہی کیا، جسے لوگ چن لیں وہ خلیفہ ہوگا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں نصیحت کی، بیٹو اللہ سے ڈرنا، ہمیشہ سچ بولنا، یتیموں پر رحم کرنا، اچھی زندگی گزارنا اور آخرت کی زندگی کا خیال رکھنا، جو مشکل میں ہوں ان کی مدد کرنا، برے لوگوں کے خلاف آواز اٹھانا اور اچھے لوگوں کی مدد کرنا، ہر معاملے میں قرآن کی پیروی کرنا، اچھی زندگی گزار کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ یہ ساری نصیحتیں حسن رضی اللہ عنہ کے لیے سبق تھیں۔ علی رضی اللہ عنہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور لوگوں نے حسن رضی اللہ عنہ کو اپنا 5واں خلیفہ چن لیا۔ خلیفہ بننے کے بعد حسن رضی اللہ عنہ نے ایک لمبا خطبہ دیا اور پھر انہوں نے حکم دیا کہ ان کے بابا کے قاتل ابن ملجم کو ان کے سامنے لایا جائے، اور انہوں نے اس کا مقدمہ سننے کے بعد اسے سزا سنائی۔ پر وہ لوگ جو علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، وہ حسن رضی اللہ عنہ کو بھی خلیفہ بنے نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ حسن رضی اللہ عنہ نے اس صورتحال کو فطری طور پر محسوس کر لیا کہ یہ مسلمانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا اور پھر مسلمان ہی مسلمانوں سے لڑیں گے، جو آپ رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اپنی شرائط کے مطابق صلح کر لی۔ حسن رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے پیارے نبی کی وہ پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اس کے بعد حسن رضی اللہ عنہ مدینہ تشریف لے گئے۔ کوفہ کے لوگ آپ کے جانے کے بعد بے حد افسردہ تھے۔ حسن رضی اللہ عنہ 10 سال مدینہ میں رہے اور پھر آپ کو زہر دے دیا گیا، اور اس زہر کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ اللہ کو جا ملے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو درخواست بھیجی کہ مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے، جو عائشہ رضی اللہ عنہ نے قبول کر لی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتلائی اور نصیحت کی کہ اگر وقت کے حاکم مجھے نانا جان کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیں تو مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا، لیکن لڑنا مت۔ اور ایسا ہی ہوا، وقت کے حاکم نے آپ کو پیارے نبی کے پہلو میں دفن نہ ہونے دیا، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا۔ سلام جنت کے نوجوانوں کے سردار،
سلام اے حسن رضی تعالیٰ عنہ۔ عباس کی بیوی ام فضل رضی تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ پیارے نبی کے جسم کا ایک حصہ ان کے گھر میں آ گرا ہے۔ اس خواب سے وہ اس قدر پریشان ہوئی کہ آپ رضی تعالیٰ عنہ نے یہ خواب پیارے نبی کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر انہیں بتائی۔ فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کو بیٹا ہوگا جسے تم دودھ پلاؤ گی۔ مدینہ ہجرت کو 4 سال ہو چکے تھے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین رضی تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لائے اور وہ خواب سچ ہوا۔ ام فضل رضی تعالیٰ عنہ نے حسین رضی تعالیٰ عنہ کو لیا اور اپنے گھر لے آئیں اور انہیں اپنا دودھ پلایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین رکھا اور آپ کی کان میں اذان دی۔ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ جیسے حضرت حسن کا نام حرب رکھنا چاہتے تھے، بالکل اسی طرح وہ ان کا نام بھی حرب رکھنا چاہتے تھے، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین چنا اور انہیں کھجور کی گڑتی بھی اپنے ہاتھوں سے دی۔ حضرت حسین رضی تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیقے کے طور پر ایک مینڈے کو ذبح کیا، جس کا کچھ گوشت اس خاتون کو بھیجا گیا جس نے زچگی کی تھی، کچھ غریبوں میں تقسیم کیا گیا اور کچھ خاندان والوں کے لیے کھانے میں استعمال ہوا۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ سے کہا کہ حسین کے بال اتارو اور اس وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دو۔ فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ نے بالکل ایسا ہی کیا۔ بالکل حسن رضی تعالیٰ عنہ کی طرح حسین رضی تعالیٰ عنہ بھی اپنے نانا سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ ان کے بابا حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کہتے تھے، حسن سر سے سینے تک پیارے نبی سے ملتا ہے اور بقیہ حصہ حسین کا ملتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے پر بلایا۔ ان کے گھر جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حسین رضی تعالیٰ عنہ اپنے دوست سے کھیل رہے ہیں۔ پیارے نبی نے حسین رضی تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر گلے لگانے کی کوشش کی، مگر وہ بھاگ گئے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے بھاگے اور انہیں پکڑ کے گلے لگا لیا اور انہیں بوسہ دیا۔ پھر ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ پیارے نبی دکھانا چاہتے تھے کہ میں کس قدر حسین سے محبت کرتا ہوں اور جو کوئی حسین کو تکلیف پہنچائے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام فضل رضی تعالیٰ عنہ کے گھر اپنے نواسے حسین رضی تعالیٰ عنہ کو دیکھنے تشریف لے گئے۔ انہوں نے جب دودھ پی لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں لے لیا، لیکن اس چھوٹے بچے کے پاس اپنے نانا کے لیے سرپرائز تھا۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دودھ پھینک دیا اور آپ کی قمیض گیلی کر دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بالکل بھی برا نہ منایا اور اپنی قمیض تبدیل کر لی۔ جب حسین رضی تعالیٰ عنہ بھی بچے تھے تو وہ بیمار پڑ گئے، جس کی بنا پر آپ ساری رات روتے رہے اور فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ بھی نہ سو سکیں۔ حسین رضی تعالیٰ عنہ صبح کے قریب سوئے تو فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھ کر آپ کے پاس لیٹ گئیں اور سو گئیں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا فاطمہ سو رہی ہیں، تو آپ نے گمان کیا شاید آپ نے نماز قضا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری پیاری بیٹی، یہ نہ سوچنا کہ تم نبی کی بیٹی ہو تو تم نماز چھوڑ سکتی ہو۔ اللہ کی قسم جس نے مجھے آخری نبی چنا ہے، تم جنت میں نہ داخل ہو سکو گی اگر نماز نہ پڑھو گی۔ پیارے نبی اپنے نواسوں کو روتا نہ دیکھ پاتے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو وہ سب ملے جو وہ چاہتے ہیں۔ جب وہ روتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رنج پہنچتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی بچے کو روتا سن لیتے تو نماز جلدی ختم کرتے تاکہ عورتیں اپنے بچوں کو دیکھ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرماتے تھے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین رضی تعالیٰ عنہ سے مختلف انداز میں محبت کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین رضی تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا تو فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تم نہیں جانتی میں اسے روتا نہیں دیکھ سکتا؟ ایک اور مرتبہ آپ سے پوچھا گیا، آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے ملتے تو انہیں گلے لگاتے، ان کے جسم مبارک کو سونگھتے اور انہیں بوسہ دیتے۔
ایک رات اسامہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمبل میں لپٹے باہر دیکھا تو ان سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا مسئلہ ہے اس کمبل کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمبل اتارا تو اس میں سے حسن اور حسین باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرے بیٹے ہیں، میں ان سے بے حد محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت رکھ اور ان سے بھی جو ان سے محبت رکھیں۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ سے حسن، حسین اور ان کے والدین سے محبت رکھے وہ قیامت کے روز میرے ساتھ ہوگا۔ پیارے نبی ہمیشہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے میرے پاس لاؤ، میں ان کے لیے ایسی دعا کروں گا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے لیے دعا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، میں بدی اور بد نظر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب حسن اور حسین رضی اللہ عنہ آپس میں کشتی کا کھیل کھیلتے تو پیارے نبی آپ دونوں کو دیکھتے اور بولتے، حسن مجھے اپنی مہارت دکھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت حیران ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن کو سپورٹ کر رہے ہیں جو حسین رضی اللہ عنہ سے بڑے ہیں، تو کہتے کہ آپ کو حسین کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے؟ پیارے نبی جواب دیتے، دیکھو فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام بھی حسن کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک دن جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ خبر لے کر آئے کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خبر سنی تو بے حد خوش ہوئے کہ ان کے نواسوں کو جنت میں اس قدر اعلیٰ مقام ملا ہے، اور اس خبر کا بہت بار اشارہ بھی کرتے۔ ایک مرتبہ حسین رضی اللہ عنہ نے مسجد تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دکھایا، اگر تم جنت کے نوجوانوں کے سردار کو دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو۔ پیارے نبی کے وصال کے بعد ابو بکر خلیفہ بنے اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ۔ کونسل نے یہ فیصلہ کرنے کے لیے میٹنگ کی کہ آمدنی کو کس طرح بانٹا جائے۔ جب حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی بات آئی تو عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ ان دونوں کو بھی اتنا ملے جتنا بدر کے غازیوں کو مل رہا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش پوری ہوئی اور آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی وفاداری کا حق ادا کیا جو پیارے نبی کا حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے لیے تھا۔ ایک دن جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، ام سلمہ برائے مہربانی دروازہ بند کر دیں اور کسی کو اندر نہ آنے دیجیے گا۔ حسین رضی اللہ عنہ دروازے کے باہر کھیل رہے تھے۔ ام سلمہ نے انہیں روکنا چاہا لیکن وہ اندر چلے گئے۔ کمرے میں داخل ہو کر چھوٹے حسین پیارے نبی کے گلے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بوسہ دیا اور اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ جب جبریل علیہ السلام نے انہیں ایسا کرتے دیکھا تو پوچھا، کیا آپ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے انہیں بتلایا، یہ آپ کے لوگوں سے قتل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ افسردہ ہو گئے۔ یہ آپ کے لیے بہت ہی دکھ کی بات تھی کہ آپ کا لاڈلا مسلمانوں کے ہاتھوں ہی شہید ہوگا۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا، کیا میں آپ کو دکھاؤں یہ کہاں شہید ہوگا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کربلا کا خطہ دکھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آنسو روک نہ پائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو وہاں شہید کر دیا گیا۔ سلام اے حسین، سلام نبی کے لاڈلے، سلام فاطمہ کے لال، سلام سلام سلام۔